الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ رعد کی آیت 22 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ دنیا میں دو ہی رویے ہیں، ایک یہ کہ آدمی بینا ہو کر رہے، اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت کی آنکھ اس کو دی ہے اسے کبھی بند نہ ہونے دے، اپنے آپ کو، اپنے گرد و پیش کی کائنات کو اس زاویے سے دیکھتا رہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور میری حقیقت کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے آپ کو اندھا بنا لے۔ آنکھیں تو انسان کو دی گئی ہیں، لیکن اس دنیا کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ اس کا موضوع نہ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقائق صاف نظر آ رہے ہیں اس نے ان کو بھی دیکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بینائی اور یہ اندھا پن فرمایا تھا کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ سب باتیں علم و عقل کو خطاب کر کے کہی جا رہی ہیں۔ انسان کی فطرت میں جو چیزیں ودیت کی جا رہی ہیں انہی کی یاد دہانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی عقل کو استعمال کرے گا تو ان سے یاد دہانی حاصل کر لے گا، لیکن کوئی شخص اگر یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اندھا ہی بن کر رہنا ہے تو پھر اسے کوئی بیدار نہیں کر سکتا۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون زیر بحث تھا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے وہ اپنی فطرت کی کتاب کو بھی پڑھنے میں غلطی نہیں کرتے، اور جب اللہ کے پیغمبر آ کر اسی کتاب فطرت کو خدا کی کتاب کے ذریعے سے موقت کر دیتے ہیں، بلکہ اس کی تفصیلات تک واضح کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی قبول کرنے میں انہیں ابا نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ کی ہدایت خواہ وہ انسان کی فطرت میں الہام ہے یا اس کی کتاب میں ہے، دونوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے عقل کو بیدار رکھنا ضروری ہے۔ اسے ان الفاظ میں ادا کیا تھا کہ انما یتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یہ بنیاد ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی یاد دہانی حاصل کر لے تو وہ فطرت سے کیا پاتا ہے اور پیغمبروں کی ہدایت سے کیا چیز اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو گنوا دیا ہے، ایک ایک چیز کو جو ضروری چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر وہی گنوائی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ کہی تھی کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اس پیمان کو توڑتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندگی کا عہد ہے، یہی وہ عہد ہے جو الست کے موقع پر لیا گیا۔ یہی عہد ہے جس کی یاد دہانی انسان کی عقل اسے کراتی ہے، اور پھر پیغمبر آ کے اسی کی منادی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ عقل والے یاد دہانی حاصل کرتے ہیں اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اللہ کے اس عہد کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے کیا تھا، اور جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے صلہ رحمی مراد ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے۔ ہر کتاب میں بعض چیزیں عرف کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں، اس تعبیر نے بھی قرآن میں یہی حیثیت اختیار کر لی ہے، اللہ نے جو رشتے بنائے ہیں ان کا حق ادا کرنا۔ اسی چیز کو جب دین کے بنیادی اخلاقیات واضح فرمائے ہیں تو وہاں پر بھی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
یعنی قرآن مجید میں سورہ نحل کی وہ آیت جو تمام اخلاقیات کو واضح کر دیتی ہے، تو اس میں کیا کہا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں 3 باتوں کی ہدایت کرتا ہے، عدل کی، احسان کی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیتے رہنے کی۔ تو یہ گویا بنیادی اخلاقیات میں شامل ہے۔ جب آپ ان کی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہیں، وہ ضرورتیں مالی بھی ہوتی ہیں، وہ نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، وہ سماجی بھی ہوتی ہیں، جب ان کا لحاظ کرتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے، اور اگر ان کو پورا کرنے سے گریز کیا جائے تو یہ قطع رحمی ہے۔ اس کے بارے میں تاکید فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کو بھی یاد رکھتے ہیں اور پیغمبروں کی دعوت سے بھی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں، وہ اس چیز کو جوڑتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی رحم کے رشتوں کو، تعلقات کو۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی خدا ترسی کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں اپنے بندے ہونے کا شعور رکھتے ہوئے جیتے ہیں۔ ان کو یہ بات جب سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، تو پھر وہ اس خالق کے معاملے میں نہ غفلت کو روا رکھتے ہیں، نہ نچنت ہو کر بے خوف ہو کر جیتے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی کسی جن بھوت کا خوف نہیں ہے جس کا ذکر ہوتا ہے یا ڈرنا، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آدمی اس کی ناراضی کا اندیشہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کا اندیشہ رکھتا ہے کہ اگر اس سے ملاقات ہونی ہے تو میں اس ملاقات کے موقع پر شرمندہ نہ ہوں، اور یہ اندیشہ بھی رکھتا ہے کہ وہاں اگر حساب کتاب ہوا تو ایسا نہ ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں یا ایسے جرائم کر کے وہاں حاضر ہوں جن پر اللہ کسی سزا کا فیصلہ سنا دے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کا ادراک جیسے ہی انسان کو ہوتا ہے تو پھر وہ بے خوفی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا، یعنی وہ اندیشہ ناکی کی زندگی بسر کرتا ہے، خدا ترسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اسی کا نتیجہ تقویٰ ہے، یعنی جیسے ہی انسان نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ میں اس دنیا میں بے مہار نہیں ہوں، مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے، اپنے بنانے والے سے ملنا ہے، تو اب وہ اندیشے کی زندگی بسر کرے گا، اندیشے کی نیند سوئے گا، اندیشے کے ساتھ معاملات کرے گا۔ یعنی اگر وہ خلوت میں ہے تو اس وقت بھی، جلوت میں ہے تو اس وقت بھی، معیشت کے معاملات دیکھ رہا ہے تو اس وقت بھی، سیاست میں ہے تو اس وقت بھی، معاشرت اور سماج کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو اس وقت بھی بہت متنبہ رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں۔ یہ وہ زندگی ہے جس کو یہاں 2 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب، اپنے رب سے ڈرتے اور برے حساب کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا طلبی میں ثابت قدم رہے، یعنی انہوں نے ان چیزوں کو جب ایک بار سمجھ لیا جو ان کے پروردگار کو مطلوب ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن میں اس کی رضا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ 2 قدم چلے اور پھر پیٹھ پھیر دی، نہیں، پھر وہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلطیاں اور کوتاہیاں تو ہم کمزور انسانوں سے ہوتی ہیں اور ہر شخص سے ہوتی ہیں، لیکن انسان کا متنبہ رہنا، اپنا احتساب کرتے رہنا، جہاں غلطی اور کوتاہی ہو جائے تلافی کی کوشش کرنا، اگر کسی موقع پر نفس کا بہت غلبہ ہو جائے تو فوراً رجوع کرنا، جس کو ہمارے ہاں توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اگر رویہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی ثابت قدم ہے، یعنی اس نے اپنے پاؤں جما رکھے ہیں اور وہ پا برجا ہو کر
اپنی فطرت کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہے اور اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش اور خوش رکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یعنی جب انہوں نے نیکی کی راہ اختیار کر لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسی راہ پر چلیں گے، تو یہ راہ کوئی پھولوں کا بنایا ہوا راستہ تو نہیں ہے نا، اس میں قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، اخلاقی تقاضے اپنی قیمت چاہیں گے، ان کو پورا کرنے کے لیے کبھی کچھ چھوڑنا پڑے گا، کبھی کسی چیز کی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ ایک ہمہ جہتی امتحان ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایسے سب موقعوں پر جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ صبر، یعنی وہ صبر جو قرآن کی تعبیر ہے، جس کا مطلب ہے ثابت قدمی۔ اسی کو سورہ عصر میں بیان کیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایک دوسرے کو ایفائے حق کی نصیحت کرتے ہیں اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ہر شخص کو بتاتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بندوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ یہ حقوق ہیں جن کے ایفا کی وہ تلقین کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہر شخص سے کہتے ہیں یہی امر بالمعروف ہے۔ یعنی امر بالمعروف اصلاً دین کے اوامر یا نواہی کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ فطرت کی چیزیں جن کو میں آپ سب سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسان مذہب، رنگ، نسل سے قطع نظر سمجھتے ہیں، ان کی دوسروں کو تلقین کرنا۔ معروف کا مطلب ہے الذی عرف، جانی پہچانی نیکیاں۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایفائے حقوق، اور اس کے ساتھ ثابت قدمی کی نصیحت۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں خدا ترسی کی زندگی بسر کرنی ہے، یا قرآن کی تعبیر کے مطابق تقوی کی زندگی بسر کرنی ہے، تو قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، نشیب آئیں گے، ان میں ثابت قدم رہنا یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو وہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اور یہ ثابت قدمی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ۔ اب اس کے بعد جو پیغمبروں نے ہدایت دی تھی اس پر مبنی اب ان کے احکام وہ بیان کیے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، یہ دیکھیے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جو اللہ سے انہوں نے الست میں عہد باندھا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ جب اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے تو پھر کبھی اس پیمان کو توڑنے کا نہیں سوچتے، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ظاہرہ انسانی فطرت ان رشتوں کے بارے میں متنبع کرتی ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ ان رشتوں کا لحاظ رکھتے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے رب کو جان لیا تو اس کے لازمی نتیجے کو بھی جان لیا کہ ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ جب ملاقات ہونی ہے تو اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں وہاں برے حساب سے سابقہ نہ پیش آ جائے۔ یہ تو بنیادی چیزیں تھیں، اور ثابت قدمی کی نصیحت کر کے اب گویا ان چیزوں کی طرف توجہ فرمائی جو پیغمبروں کی تعلیمی سے ہمارے علم میں آئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جب بھی ذکر کی جائے گی نماز ہوگی، اور نماز کا اہتمام کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یعنی بندہ جب یہ مان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، وہ اس کا خالق ہے، اسی کے علم و حکمت کا نتیجہ میرا وجود ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ اس کا سچا تعلق استوار ہو، وہ تقرب اللہ کی خواہش رکھتا ہے۔ پھر اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب رشتوں میں بڑا رشتہ تو میرے خالق کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے کئی مرتبہ اس کا خلاصہ کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور تین ہی صورتوں میں ہوتا ہے: پرستش کی صورت میں، اطاعت کی صورت میں، اور حمیت و حمایت کی صورت میں۔ پرستش سب سے پہلا ظہور ہے، سب سے بنیادی ظہور ہے، وہ ہمارا معبود ہے۔
خالق ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، تو جب پرستش کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ادا کرنے کے لیے یا اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یا اس تعلق کے اظہار کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں، وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتا کر انہیں نماز کی صورت دے دی۔ یعنی اس کے بجائے کہ انسان اپنے طریقے پر ایسی چیزیں اختیار کرے جو اس کے شرف کے خلاف ہوں، جن میں وہ حسن نہ ہو جو خدا کے ساتھ تعلق میں ہونا چاہیے، وہ اس مقصد کو پورا کریں جو اس تعلق سے پیش نظر ہے، اس میں انسان نے بڑی غلطیاں کھائی ہیں پرستش کے طریقے ایجاد کرنے میں۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس طریقے کو نماز کی صورت میں متعین کر دیا۔ سب سے پہلے سیدنا آدم کو اس کی تلقین کی گئی، سب پیغمبر اسی طریقے سے نماز کا اہتمام کرتے رہے جس طرح سے اب ہم کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی تجدید کر دی گئی، تو فرمایا اور نماز کا اہتمام کیا، یعنی جب وہ اپنے پروردگار سے متعلق ہوئے تو سب سے بڑھ کر یہ چیز ان کی نماز کی صورت پہ ظاہر ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ظہور ہے۔ بندوں کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا ظہور کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی خواہ وہ آپ کی اعزاء ہیں، خواہ اقربا ہیں، خواہ کوئی مسکین ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے۔ تو دوسری چیز بیان کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور نماز کا اہتمام کیا اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کیا۔ کیسے خرچ کیا؟ سرًا وعلانیةً، کھلے اور چھپے، یعنی جہاں ضرورت تھی کہ سب کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس سے بھی دریغ نہیں کیا، اور جہاں یہ ضرورت تھی کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اس کا بھی اہتمام رکھا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی اپنی اپنی ضرورتیں اور اپنا اپنا محل ہوتا ہے۔ بعض جگہ ہیں کہ جہاں علانیہ خرچ کرنا ہی موضوع ہے، اور بعض جگہ ہیں کہ جہاں اس کو چھپانا ہی بہتر ہے، تو اس لیے دونوں کا ذکر کر دیا۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اس کے بندوں کے لیے عام رکھا، اس لیے کہ امتحان کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں تفاوت رکھا ہے، ورنہ تو دنیا میں لوگوں کو بھیج کر انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سب کو یہ نعمتیں یکساں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، لیکن فرق رکھا، یعنی بعض لوگ ہیں وہ غربت میں پیدا ہوتے ہیں یا بڑی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، ان کے حالات ان کے قابو میں نہیں رہتے، مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں مٹی سونا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ فرق اسی لیے رکھا کہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اس امتحان سے بھی گزریں۔ تو اللہ کے ہاں نماز اور بندوں کے ساتھ تعلق میں انفاق، یعنی ان پر خرچ کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ دو چیزیں بیان کر دیں، اور بیان کرنے کے بعد پھر جو ہماری معاشرتی زندگی ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں اس کے سب سے بڑے مسئلے کو لیا ہے۔ ہمارے جو روابط اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو خاندان کی سطح پر ہوتے ہیں۔ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ میں ایک عورت سے شادی کروں گا تو اس سے گھر کی خاندان کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ میاں اور بیوی کے رشتے کے ساتھ والدین کے رشتے تو پیدائشی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو پھر گویا ایک اور رشتہ وجود میں آتا ہے۔ والدین کے ہاں دوسری اولاد بھی ہے، بہن بھائیوں کے رشتے موجود ہیں، اوپر سے خاندان چلا آ رہا ہے، وہاں بھی کچھ رشتے ہیں، یہ پھوپھی ہے، یہ بھانجی ہے، یہ خالو ہے، یہ پھوپھا ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہیں، تو یہ خاندان وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ایک بڑا دائرہ معیشت کا دائرہ ہے۔ معیشت کے دائرے میں پھر اسے لوگوں سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی لوگوں کو کوئی خدمت فراہم کر رہا ہے۔ آپ کے تعلقات اور روابط پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور چونکہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ اس نے اس دنیا کو محتاج اور محتاج علیہ بنا کے پیدا کیا ہے، یعنی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر سکوں۔ میری کچھ ضرورتیں ہیں جو دوسروں سے متعلق ہیں،
وہ میری سماجی ضرورتیں بھی ہیں، نفسیاتی ضرورتیں بھی ہیں اور میری معاشی ضرورتیں بھی ہیں۔ میں باہر نکلوں گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا مجھے، گھر میں آؤں گا، خاندان میں جاؤں گا تو سماجی تقاضے پیدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی چیز سیاسی ضرورتوں نے پیدا کر دی ہے۔ انسان کو چونکہ ایک نظم بنا کے رکھنا ہوتا ہے، اس میں سیاسی جماعتیں وجود میں آ جاتی ہیں، سیاست کرنے والے حوصلہ مند لوگ میدان میں نکلتے ہیں، اس میں بھی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یہ مجھے پسند ہے، وہ آپ کو پسند ہے، یہ بھی ایک میدان ہے جس میں انسان کے وجود کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں حقیقی برائی اور حقیقی اچھائی وجود میں آتی ہے۔ یعنی جب تک میں اپنی ذات تک محدود ہوں، اس وقت میری اچھائی میرے باطن میں ہے اور میری برائی بھی میرے باطن میں ہے۔ ویسے تو انسان اپنی فطرت کے ظہور کے ساتھ ہی اچھائی اور برائی کا کچھ نہ کچھ شائبہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کا ظہور بہت ادنا درجے میں ہو تو تنہائی میں بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ معاشرت پیدا کرتا ہے، وہ معیشت میں دخل انداز ہوتا ہے، وہ سیاسی معاملات انجام دیتا ہے، تو یہ پھر سیاست اور معیشت اور معاشرت، جس کو آپ سماج بھی کہتے ہیں، یہ اس کے دائرے ہیں جن میں بڑے پیمانے پر اجتماعی یا انفرادی برائیاں اور اچھائیاں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہم کسی سے کچھ توقع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر اس کے ساتھ کوئی کاروبار کیا ہے تو اس میں اچھائی ہونی چاہیے، برائی کا ارتکاب اسے نہیں کرنا چاہیے، تو اب اچھائی ہمیں بھی کرنی ہے، برائی سے ہمیں بھی بچنا ہے اور دوسروں سے بھی اس کی توقع پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اس کو لیا ہے۔ اس میں کیا رویہ ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کا؟ پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے، یعنی جو الست کا عہد باندھ کر اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اس کو محکم رکھتے ہیں، صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اندیشہ رکھتے ہیں کہ کہیں برے حساب سے سابقہ پیش نہ آ جائے، جو دین سمجھ لیا، جو حق سمجھ لیا، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے رہتے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے اور ادھر سے پکارا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو اس پر لبیک کہتے ہیں اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اور اس سارے دائرے میں جس کا میں نے ذکر کیا، معیشت کا، معاشرت کا، اسی طرح سے سیاست کا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور جو برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، یعنی برائی اور بھلائی کا تصادم، اس کی جدلیات پیدا ہو جاتی ہے، یہ دونوں متصادم ہوتی ہیں آپس میں، یعنی یا آپ کریں گے کچھ تو دوسروں کے لیے وہ برائی ہوگی یا بھلائی ہوگی، یا دوسرے کچھ کریں گے معاملہ آپ کے ساتھ، خواہ وہ سماج میں کریں، خواہ خاندان میں کریں، خواہ وہ معیشت میں کریں، خواہ سیاست میں کریں، تو اب گویا برائی اور بھلائی کا تبادلہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہاری طرف سے تو برائی جانی ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کی ضمانت تو نہیں دی جا سکتی کہ دوسرے کی طرف سے آئے گی نہیں۔ تو وہ جو برائی آتی ہے، یعنی وہ معیشت میں آئے، وہ خاندان میں آئے، وہ سیاست میں آئے، اس کے مقابلے میں بھی برائی پیش نہیں کرتے، بھلائی پیش کرتے ہیں۔ تو وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اس میں جو لفظ استعمال کیا وہ بہت کمال کا ہے، یعنی برائی آئی تو برائی مدافعت پیدا کرتی ہے نا، یعنی اب مجھے مقابلہ کرنا ہے اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ مقابلے میں انسانی فطرت اپنے باطن میں چونکہ غلط رجحانات بھی رکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اب اس برائی کا جواب اس سے زیادہ برائی سے دو، اینٹ آئی ہے پتھر سے اس کا جواب دو۔ اس میں کہا ہے کہ جواب تو دینا ہے، دفع کرنا ہے، یعنی برائی آ گئی ہے، اینٹ بن کے آ گئی ہے، اس کا جواب دینا ہے، تو تمہارے پاس ایک پتھر ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ بھلائی کا پتھر ہے، تم اس کو دفع کرو لیکن بھلائی سے دفع کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ ان کی زندگی یہی ہوتی ہے کہ کوئی برائی آخری درجے میں بھی آ جائے تو ان کا داعیہ یہی ہے کہ نیکی کرنی ہے۔ قانون کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اجازت دی ہے کہ تم اگر برائی کے مقابلے میں آ گئے ہو تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت دی ہے، لیکن جہاں اجازت دی ہے وہاں فوراً کہہ دیا ہے معاف کر دو تو بہت بہتر ہے،
اور پھر کہا ہے کہ وہ لوگ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں ان کو وہ حکمت مل گئی ہے جس سے بڑا کوئی خیر کثیر نہیں ہے، اور جس کو یہ مل گئی اس سے بڑا کوئی نصیبہ ور نہیں ہے۔ یہ اگر غور کر کے دیکھیے تو پوری انسانی زندگی کے بارے میں ایک بالکل ہی مختلف لائے عمل ہے۔ یہ معاملہ ایک شوہر فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے بیوی کی ساری خرابیوں اور برائی کے باوجود اس کی برائی کو بھلائی سے دفع کرنا ہے۔ بیوی فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے شوہر کے ساتھ یہی کرنا ہے۔ ماں باپ اور اولاد یہی فیصلہ کر لیتے ہیں، کسی توقع کے، کسی مطالبے کے بغیر میرا کام صرف بھلائی کرنا ہے۔ یہی چیز معیشت میں، سیاست میں دخل انداز ہو جاتی ہے، اور ہر جگہ ایک بندہ مومن صرف بھلائی کو اپنا ہدف، مقصد اور نصب العین بنا لیتا ہے۔ تو یہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی نصیب آور نہیں ہے۔ یعنی اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے نصیب میں تو پتہ نہیں کیا اچھائی لکھی ہے یا برائی، تو لوگ دولت کو سمجھتے ہیں کہ وہ مل گئی تو نصیب آور ہے، حسن کو سمجھتے ہیں کہ وہ میسر ہوا تو نصیب آور ہے، علم اسی طرح کا ایک تکبر بعض اوقات پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نصیب آور وہ ہیں، یعنی ان کے نصیب اصل میں بڑے نصیب ہیں جو یہ حوصلہ پیدا کر لیں کہ وہ برائی کے جواب میں بھلائی کریں گے۔ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور یہ کہا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں فیصلہ کر لے کہ مجھے برائی کو صرف بھلائی سے دفع کرنا، میں کبھی بدلہ نہیں لوں گا، مجھے کوئی مطالبہ نہیں کرنا، میرا کام صرف یہ ہے کہ میں بھلائی کا سرچشمہ بن کر رہوں گا، جو برائی بھی آئے گی اس کے جواب میں کوئی انتقام نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں، صرف بھلائی۔ تو فرمایا کہ یہ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نصیبہ ان کا ہے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اور جو خدا کی معیت میں رہتے ہیں، اور جن کو گویا اللہ نے بڑا نصیبہ ور بنا دیا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی اس سے عمدہ الفاظ میں کسی انسان کو خراج تحسین نہیں دیا جا سکتا جس میں خود اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہیں کرنا ہے، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ چنانچہ ان پر بھی خرچ کیے جاتے ہیں جن کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، یعنی کبھی یہ چیز ان کو روکنے کا باعث ہی نہیں بنتی۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پروردگار اسی رویے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے باوجود کہ اس نے انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، لیکن پسند نہیں کرتا اس کو کہ بدلہ لیا جائے، وہ اسی کو پسند کرتا ہے، اور شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر سے کیا جائے، اور ظلم کے جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف کا علم اٹھائے رکھا جائے، خواہ اس کے لیے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ تعلیم ہے جو ان دو لفظوں میں بند کر دیا قرآن نے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ میں نے اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ یہ تمام تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ منکرین کو متنبہ کر دیا جائے کہ تم جس اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہو اس کے ساتھ تم ان لوگوں کی مانند نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کی روشنی عطا فرمائی ہے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہر شخص کا رویہ یکساں نہیں ہو سکتا، چنانچہ مطمئن رہیے، اس سے وہی لوگ یاد دہانی حاصل کریں گے جو ہوش گوش رکھتے اور عقل سے کام لیتے ہیں، اور جن کی سیرت اور کردار کا رنگ وہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں نے اپنی فطرت کو مسخ کر لیا وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان صفات کے حاملین آپ کی بات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا ہے اولئک لہم عقبۃ الدار، یہ سب صفات بیان کرنے کے بعد اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے، یعنی یہاں تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے کہ اپنی فضیلتیں بیان کر کے چلا جائے، لیکن اگلے گھر کا انجام انہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگلے گھر کی، یعنی وہ جو آگے ہمیں ملنے والا ہے، اس کی تفصیل کی ہے کہ وہاں میں کیا دینے والا ہوں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا،
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر